حال ہی میں ایران نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس سے اسرائیل کی چنتا کافی بڑھ گئی ہے۔ دراصل اسرائیل کے کافی سارے ناگرک ترکی میں رہتے ہیں اور اب ایران نے اسرائیل کو کھلی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ہم تمہارے سبھی ناگرکوں کو چن چن کر ماریں گے۔ ایران نے ایسا کرنے کی کوشش ایک مہینے پہلے بھی کی تھی، لیکن اسرائیل کے خفیہ ایجنسی موساد نے ایران کے اس پلان پر پانی پھیر دیا تھا۔ لیکن اب ایران پھر سے اسرائیل کو ایسی دھمکی دے رہا ہے جس کے کارن اسرائیل کو اپنے سبھی ناگرکوں کو ترکی سے واپس بلانا پڑ رہا ہے۔ ایران کا ایسا کرنے کے پیچھے کارن یہ ہے کہ کچھ دن پہلے اسرائیل کے خفیہ ایجنسی موساد نے ایران کے ایک کرنل کو مار دیا تھا، جس کے بعد سے ہی ایران اور اسرائیل کے بیچ تناؤ کافی بڑھ گیا ہے۔ وہیں اسرائیل بھی ایران کو سبق سکھانے کے لیے کچھ دن پہلے اپنے 100 فائٹر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ لوگوں کو، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے آپ لوگوں کو، اللہ ہر شر سے، ہر پریشانی سے، ہر تنگ نظری سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال ابھی آپ نے یہ 40 سیکنڈ کا دیکھا کہ اسرائیل کو مارتوں مر رہا ایران، کس کے باپ کو نہیں سنتوں مر رہا، حالانکہ اس سے پہلے چن کے مارتوں بول کے بولا تھا، لیکن اس کو اوپر سے بڑا پریشر ڈالا گیا کسی طریقے سے، ترکی کے کہنے پر اس نے خاموشی اختیار کی۔ لیکن جو جنرل کو اسرائیل نے ختم کیا، اس کا بدلہ لینے کے لیے ایران یہاں تک آ چکا ہے۔ اور یہ ہیبت دیکھیے ایران کی، اس کی اسرائیل کی خوف کے عالم میں مبتلا ہے، اور وہ اس کے کافی جندی وہاں پہ جیش کے وہاں پہ ترتیب حاصل کرتے ہیں ترکی میں۔ ہیبت میں اس نے سارے جتنے بھی اسرائیل کے لوگ ہیں، عوام ہے، وہ لوگوں کو چھوڑ کر ترکی سے آ جاؤ بولے، کیونکہ وہاں پہ ترکی کبھی بھی دبوچ سکتا ہے ان کو بول کے، وہ خوف کے عالم میں، وہ ڈر کے عالم میں انہوں ڈرتے ہوئے کہہ دیے، اور یہ لوگ ترکی چھوڑ رہے ہیں۔ ابھی اسرائیل کے جتنے بھی رہنے والی عوام ہے، پبلک ہے، وہ ساری ترکی چھوڑ کر اسرائیل کو جا رہی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں، 6 سے 7 مہینے پہلے یہ حالات پیدا ہو گئے تھے اسرائیل کے اور ایران کے۔ ایران مارنے کے لیے بالکل تیار تھا، لیکن اس کو امریکہ اور فرانس، جرمن مل کر اس کو استعمال کرے ترکی کو۔ وہ استعمال بولے تو وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، وہ ایسا یہ صرف GCC کے اور اس کے نقصان کی وجہ سے نقصان ہوگا یہ لوگوں کا بول کے، وہ مسلمانوں کی طرف سے ان کی بات مان کر ترکی نے پہل کر کے ایران کو سمجھا کر اس کو کسی طریقے سے روکا۔ لیکن یہ اب کہہ دیا ہے صاف ایران نے، میں کسی کے کہنے سے یا کوئی روکنے سے میں رکنے والا نہیں ہوں، ایک ایرانی کو چن کے ماروں گا، اور گھر میں گھس کے ماروں گا، اسرائیل کو گھر میں گھس کے ماروں گا، یہ کہنا ہے ایران کا۔ اور ایران آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح، ایران ایک اپنی طاقت رکھتا ہے، ایران بھی کوئی کمزور نہیں ہے پہلی بات، اور ایران کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار ہے۔ تو اگرچہ یہ لڑائی چھڑی اگرچہ تو بہت خطرناک ہوگی، ہو سکتا ہے اسرائیل کا صفایا بھی ہو جائے گا اس بار، اور اللہ کرے کہ جو اللہ اس کو خاک میں ملا دے، اللہ اس کو نست نابود کر دے، اللہ اس کو زمین بوس کر دے۔ ہم سارے مسلمان تو یہ بدعا دیتے ہیں اس کو، کیونکہ اس نے جو فلسطین معصوم ماؤں بہنوں کے اوپر، بیٹیوں کے اوپر جو ظلم ڈھائے ہیں، وہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتے۔ اور ہر فلسطینی یہی دعا کر رہا کسی طریقے سے ایران ان کو مارنا چالو کر دے۔ اگرچہ ایران مارنا چالو کر دیے تو فلسطینی عوام تو ماشاءاللہ بے خوف ہے، بے ڈر ہے، اور دلیر ہے ایک دم، بڑی بہادری سے جو ان سے بن سکتا یہ لوگ بھی وہ کام انجام دیں گے۔ اب بڑی پھٹ پڑی ہے ایران کی، اور جو بائیڈن کا تو حال آپ لوگوں کو معلوم ہے، اس وقت جو بائیڈن کوارنٹائن ہے، بڑے حالات خراب ہے امریکہ کے بھی، اس لیے بیچ میں وہ نہیں آ سکتا تھوڑے دن تک۔ تو جب تک انہیں صحیح نہیں ہوتا
جب تک یہ کام کر دینے کے چکر میں ایران ہے، ہو سکتا ہے رات میں اٹیک کر دے یا کل مارے یا پرسوں مارے، بہرحال ایران آج کل میں مارے گا یہ اسرائیل کو، یہ کنفرم ہو چکا ہے۔ اور یہ جنگ اگر جب چھڑ گئی دونوں کے بیچ میں تو یہ تو نقصان تو خلیج کا بھی ہوگا۔ خلیج میں بھی کچھ ممالک بالکل جو قریب پڑتے ہیں، بارڈر لگتا ہے جس کا ایران کو، ویسے سارے جی سی سی کا لگتا ہے، کویت کا لگتا ہے اور سعودیہ کا لگتا ہے، تمام جی سی سی کے لگتے ہیں، قطر کا لگتا ہے، تمام لگتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود اگرچہ اسرائیل کو اگرچہ یہ مار رہا ہے تو سارا جی سی سی چپکے سے سپورٹ اور مدد برابر کرے گا ایران کی، کیونکہ مسلمان کا جذبہ ہے، ایمان کا جذبہ ہے۔ کوئی بھی اسرائیل کے معاملے میں خلیج خاموشی اختیار کر سکتا، خاموش بیٹھ سکتا، ہاں 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 بول کے، لیکن پیچھے سے اس کی جنپت کو تو برابر رکھتا ہوں، کیونکہ وہ ایمان ہے نا، ایمان کی طاقت ہے بھائی، جو انسان کو کبھی۔ اور بھائی مین چیز میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، عرب کسی سے جھکتا نہیں ہے، خلیج کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جس طریقے سے نواز رکھا ہے، ساری دنیا ان کے اوپر چل رہی ہے۔ امریکہ ہوں دو، کون سی بھی ایسی کنٹری ہوں دو، سب کو برابر اس نے اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ ٹائم اسرائیل کو بڑا مہنگا پڑے، اور ایران اگرچہ اس کو مارنا چالو کرے گا تو سارا جی سی سی اور او آئی سی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اندر سے بالکل سپورٹ کریں گے، ایران کی برابر تائید کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک اسلام کا ایک فریضہ بن جاتا اسلامی ممالک کا۔ دعا کریں اور اس کی سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اسرائیل نے جو فلسطینیوں کا جو حال کیا، فلسطینی بھائیوں کا، فلسطینی بہنوں کا، یہ کوئی مسلمان نہیں بلا سکتا۔ اور ہماری مسجد اقصیٰ کے اوپر اندر گھس کے نمازیوں کے اوپر جس طریقے سے قاتلانہ حملہ کیا، جو قاتلانہ فائرنگ کی گئی، اس کو کون فراموش کرے گا؟ کون ہے جو فراموش کرے گا؟ کوئی مسلمان نہیں بھول سکتا یہ چیز، کوئی مسلمان خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کتنے لاشیں بچایا ہے اس نے، یہ اللہ کی مارے۔ اللہ ہم تو یہی بدعا دیں گے اس کے حق میں، اللہ اسرائیل کو نست نابود کر دے، اللہ خاک میں ملا دے، اللہ زمین بوس کر دے۔ جو اتنی دہشت گردی مچاتا ہے یہ، پھر بھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہوتے، تبصرے نہیں ہوتے، اس کے اوپر کوئی ڈبیٹ نہیں چلتی۔ کئی کے لیے نہیں چلتی؟ خوف کے عالم میں آ جاتے ہیں، سارے ڈر کے عالم میں آ جاتے ہیں۔ امریکہ کا ڈر ہے نہیں معلوم، فرانس کا ڈر ہے نہیں معلوم، جرمن کا ڈر ہے نہیں معلوم۔ آخر کس سے ڈرتے ہیں یہ لوگ؟ کھاتے پیتے اپنا ہے، پھر بھی خاموشی اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ صرف ان کی کوتاہی ہے، ان کی لاپرواہی ہے، جو آج اسلام کو یہ جگہ پہ لا رکھی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، بہرحال آپ لوگوں کو یہ رکھنے کا مقصد، مطلب یہ دکھانا تھا کہ اب حالات کیا پیدا ہو چکے ہیں، آج کہاں پہ ٹھہرے ہوئے۔ ہر جگہ ایک ایسا ماحول بنے ہوا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اذیت دی جائے، مسلمان کنٹریوں پر دباؤ بنائے رکھے، یہ ان کی سوچ ہے۔ لیکن ان کی یہ سوچ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت ایران دے گا انشاءاللہ، اور یہ ساری دنیا دیکھے گی، ساری دنیا بھی دیکھے گی، اور برابر ایک ایسا انتقام لے گی وہ ایران، خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ اور ہم سارے مسلمان اس کے ساتھ ہیں، ہم دعا کریں گے انشاءاللہ ایران کے حق میں، اور ہر طریقے کی امید کریں گے کہ سارے مسلمان ممالک، سارے اسلامی ممالک ایران کا ساتھ دے اور ایران کی سپورٹ کرے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور ان کے باپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق پہ رہو، سچ رہو، نمازوں کی پابندی کرو، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ رب العزت کو منا لو، تم لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔
ہر طریقے سے جو ہے سو تمہاری انشاءاللہ بھلائی ہوگی اور اچھائی ہوگی انشاءاللہ. جیت سچائی کی ہوگی, جیت حقیقت کی سے آپ لوگ بالکل تعبیر کریں گے انشاءاللہ تعالی. وہ چیز آپ لوگوں کے نظروں کے سامنے آئے گی, بہت جلد آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. جس طریقے سے ایران اور اسرائیل کا جو مسئلہ جو اب آ چکا ہے سامنے, یہ خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے. ایران برابر جواب دے گا, ایران برابر اپنا بدلہ لے گا. اب اس کو کوئی خاموش نہیں بٹھا سکتے. اور ترکی بھی کہہ دیا ہے کہ ہم بیچ میں آنے والا نہیں ہے, کیونکہ اس کے کرنل کو مارے ہیں. برابر وہ جواب دے گا اور اس کا حق بنتا جواب دینا. یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا, جو کہ ان کے سارے امیدوں پہ پانی پھر چکا ہے الحمدللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہم دعا کریں گے انشاءاللہ ایران کو کامیابی ملے انشاءاللہ. السلام علیکم.